السلام علیکم۔ آپ نے سوال کیا ہے تشہد میں دونوں پاؤں کھڑے کر کے بیٹھنا۔ یہ تو واضح طور پر حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز سے آقا علیہ السلام نے منع فرما دیا وہ کام جائز کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کے دوران جو حالت تھی وہ واضح طور پر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، ایک بات ہو گئی۔ اور دوسرا، جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اگر ٹوائلٹ اور بیسن اکٹھے ہوں تو وضو کرنا ہے اور بسم اللہ پڑھنی ہے، تو بسم اللہ کب پڑھی جائے گی؟ بسم اللہ وضو سے پہلے پڑھی جائے گی اور دل میں پڑھ لی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ آٹومیٹک سسٹم کے تحت کیا اذان کہلوائی جا سکتی ہے؟ گزارش ہے کہ اذان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس بات کا اعلان کہ مسجد میں یہ نماز کا وقت جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ بظاہر تو آٹومیٹک سسٹم کے تحت اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، لیکن جو اصل طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اذان جو ہے نا وہ براہ راست کہی جائے، نہ کہ سسٹم کے تحت، کیونکہ جس نے اذان کہی اس نے اقامت بھی کہنی ہے۔ اور پھر مؤذن کے بارے میں جو حدیث میں آتا ہے المؤذنون اطول اعناقا یوم القیامہ، اذان کہنے والے قیامت والے دن ان کی گردنیں ہم لوگوں سے اونچی ہوں گی۔ تو فرق تو ہے، اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آٹومیٹک سسٹم سے پرہیز کیا جائے۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ حکومت کی طرف سے مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم 10 12 15 20 ساتھی مل کر کسی جگہ پر اکٹھے ہو کر نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ؟ بالکل ضرور پڑھیں، اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ یہ مسئلہ کس طرح تو ولی الامر کا ہونا تو یہ چاہیے کہ بازار بند کیے جائیں، مارکیٹیں بند کی جائیں، پر ہجوم جگہ بند کی جائیں۔ مسجدیں تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اور ظاہر بات ہے کائنات کا ایک ذرہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیماری اللہ کے حکم سے آئی ہے، جب ہم اللہ کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو دور کریں گے۔ یہ سلسلہ پاکستان میں بھی شروع ہو گیا، لوگوں نے اپنے طور پر مسجدوں کو تالے لگانا شروع کر دیے۔ حماقت کی انتہا ہے بھائی۔